اب اس میں شرکت ہماری ہو یا نہ ہو، اوپر سے راستے میں میرا موبائل بھی چوری ہو گیا۔ کاؤنٹر میں ٹکٹ لے ہی رہے تھے، اتنے میں بھیڑ اتنی لگی کہ جیب سے موبائل نکال لیا گیا۔ خیر، معاملہ بہت نازک ہے، ہمیں اور آپ کو ساودھانی برتنا ہے، اور ہر قدم پہ چلنے کے لیے قدم قدم پہ ہمیں اور آپ کو سوچ کر چلنا ہے کہ ہم اور آپ کس دور اور کس راہ سے گزر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ موجودہ حالات میں ابھی شاہی مسجد کو لے کر اور تاج محل کو لے کر بہت بڑا وواد ہو رہا ہے۔ میں آج انشاءاللہ محبت کا درس دوں گا، کسی کے خلاف نہ کوئی حسد اور نہ ہی کسی کے خلاف زہر اگالوں گا، بلکہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ دنیا میں چاہے ہم اور آپ کتنا ہی برادری اور قوم کو لے کر لڑ لیں، دنیا میں ہم اور آپ چاہے اپنے آپ کو کتنا بڑا قوم، کتنی بڑی ذاتی کے سمجھے، لیکن جس ذات نے ہم سب کو پیدا کیا، اس ذات نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے پوری دنیا کے مانو ذاتی، اے پوری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کنبے اور قبیلے میں انسانوں کو بانٹا ہے، لیکن ہم سب آخر میں ایک ہی ماں کے اولاد ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذاتی کا معاملہ لے کر وواد کھڑا کرنے والوں، حقیقت میں انسان اللہ کو بہت طریقے سے پکارتا ہے، کوئی رام سے پکارتا ہے، کوئی رحمان سے پکارتا ہے، کوئی کسی اور نام سے خطاب کرتا ہے، لیکن آخر میں سب کا خدا، سب کا ایشور ایک ہی ہے۔ جس طرح دودھ کے ذریعے سے گھی بھی بنتا ہے، دودھ کے ذریعے سے مکھن بھی بنتا ہے، دہی بھی بنتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ان گھی کے بارے میں اگر تحقیق کیا جائے، ان گھی سے اگر کہا جائے کہ تمہارا وجود کیسے ہوا ہے، جب انسان سرچ کرنے جائیں گے پتہ چلے گا کہ دودھ سے گھی بنا ہے، دودھ سے ہی دہی بنا ہے، دودھ سے ہی مکھن بنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طرح دودھ اصل ہے اور یہ تمام چیزیں اس کی فرع ہیں، تمام چیزیں اس کی شرع ہے، میرے پیارے ساتھیوں، اسی طرح ایشور کو لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، یہ تو صحیح ہے، لیکن سب مانتے ہیں کہ ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کو پھلانے والا، ہم سب کو کھلانے والا، ہم سب کی پیدائش کرنے والا، ہم سب کو جلانے والا، مارنے والا ایک ہی اللہ ہے۔ سب جانتا کہ ایشور ایک ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب کو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، ہم سب کا خدا ایک ہی ہے، ہم سب کا ایشور ایک ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایشور تک جانے کے لیے ہم اور آپ کسی کا وسیلہ لیتے ہیں، ایشور تک جانے کے لیے ہم اور آپ کسی کو سیڑھی بناتے ہیں، ایشور کا وسیلہ لینے کے لیے ہم اور آپ کسی کو زینہ ٹھہراتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، ہم اور آپ دماغ میں خیال لا سکتے ہیں، اپنی ذہن میں یہ بات ڈال سکتے ہیں کہ ہم سب کا پالنے والا ایک ہے، ہم سب کا جلانے والا، ہم سب کا مارنے والا ایک ہی ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں، ذاتی معاملے میں بھی بات کیوں، مندر اور مسجد میں بھی بات کیوں، میرے پیارے ساتھیوں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے مانو ذاتیوں، اے انسانوں، اے مانو ذاتی، اے آدم کے بیٹوں، اے بنی آدم، تم سب آپس میں جھگڑا نہ کرو، تم سب آپس میں ایک ہو، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہے ایک مسلمان
मुसलमान अगर किसी हिंदू भाई के मंदिर को तोड़े, एक मुसलमान अगर हिंदू भाई के मंदिर पर हमला करें, मेरे प्यारे साथियों, इसमें सबको इख्ता होना है, मुसलमान को भी इख्ता होना है, और उस मुसलमान को जो मंदिर तोड़ रहा है उसके ऊपर जाकर अत्याचार करना है, उसके ऊपर जुल्म करना है, उसको मारना, उसको समझाना है, और ये कहना ये मंदिर भी इबादत खाना है, यहाँ पर भी ईश्वर का नाम लिया जाता है, ये भी मुकद्दस जगह है, तुम इस मंदिर को क्यों तोड़ रहे हो? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही कहा करते थे कि किसी के बुजुर्गों को, किसी के मोहतरमों को, चाहे कोई किसी भी को माने, तुम उसके शान में गुस्ताखी ना करो, तुम उसको गाली ना दो, वो भी उसके शान में तुम्हारे खुदा को, वो भी उसके शान में तुम्हारे माबूदों को गाली दिया करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक अगर हिंदू मस्जिद पर अटैक करे, पूरी हिंदू को, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी इसमें एकता होना है, और कहना कि ऐ फला तुम मस्जिद को क्यों तोड़ रहे हो? इस मस्जिद में भी ईश्वर का नाम लिया जाता है, इस मस्जिद में भी खुदा का नाम लिया जाता है, इस मस्जिद में भी अल्लाह का नाम लिया जाता है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ इस चीज़ का नाम मंदिर रखा गया है, वो अलग बात है कि मुसलमान क्यों उस चीज़ का नाम मस्जिद रखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ अगर मुसलमानों के जहन में आ जाए, ये चीज़ अगर हिंदू भाइयों के जहन में आ जाए, ईसाई भाई के जहन में आ जाए, तो कोई किसी के चर्च को नहीं तोड़ेंगे, कोई किसी के गिरजा पर आग नहीं लगाएंगे, कोई किसी की इबादत खाना को आग लगाकर जलाएंगे नहीं, कोई किसी की मंदिर नहीं तोड़ेंगे, कोई किसी के मस्जिद पर हमला नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जो गुजर गया हमारे पुरखों ने किया, चाहे वो मुसलमान में हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे ईसाई में हो, जो गुजर गया। अल्लाह फरमाता है, आए लोगों, जो गुजर गया, अब तुम्हें आखिरी राह देखना है, तुम्हें किसी का वसीला लेना नहीं, कौन क्या करके गया। कोई अगर मुसलमान किसी मंदिर पर अटैक करके गया, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू तुम्हारी मस्जिद में अटैक करें। कोई अगर हिंदू तुम्हारे मस्जिद पर अटैक करके गया, हमला करके गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इख्तिदार पे आए, तुम कुर्सी पर आए तो तुम उसका बदला लेने के लिए उसका मंदिर तोड़ो, तुम उसका बदला लेने के लिए चर्च तोड़ो, गिरजा तोड़ो। कुरान तो हमेशा एक दूसरे को मोहब्बत और भाईचारा सिखलाता है, इससे ज़्यादा भाईचारा क्या हो सकता है कि कुरान ने सबको भाई भाई करार दिया है, इससे बड़ा और भाईचारा क्या हो सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ फला, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मती, सुन लीजिए मेरा पैगाम है। अगर आप खाना खाकर अपने पेट को तसल्ली देते हैं, इत्मीनान हो जाते हैं, लेकिन हाँ सुनिए, तुम्हारे बगल में तुम्हारे पड़ोसी अगर भूखा रह जाए, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। कोई इंसान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने लिए जो चीज़ पसंद कर रहा है वो हिंदू भाई के लिए भी ना पसंद करे, वो जब तक वो अपने दूसरे भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद ना करे। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब है हम शॉपिंग कर रहे हैं, ईसाई भाई के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, हिंदू भाई के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, मेरे भाइयों यहूदी के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। रास्ते में बाजार में कोई ऐसा सामान मिला, कोई ऐसी चीज़ मिली जो खूबसूरत हमें नज़र आया, लेकिन हम उस चीज़ को अपने लिए पसंद कर लिए, लेकिन हम ये समझते कि हमारे यहूदी भाई को वो चीज़ ना मिले, उसको ख़राब चीज़ मिले। हम ये समझते हैं कि हमारे हिंदू भाई को गलत चीज़ मिले, हमारे हिंदू भाई को घटिया किस्म के सामान मिले। नौज़ बिल्लाह, आप समझ जाइए, अगर आपके अंदर ऐसा अक़ीदा है, आपके अंदर ऐसी अक़ीदत है, तो आप कामिल मोमिन नहीं है। इस्लाम तो यही कहता है, हदीस यही कहती है, अल्लाह के नबी यही फरमाते हैं, आए मोमिनो, कामिल मोमिन बनने के लिए तुम वही चीज़ अपने लिए पसंद करना जो चीज़ तुम दूसरों के लिए पसंद करते हो, वही चीज़ अपने लिए भी पसंद करो। यानी अपने लिए जो अच्छे अच्छे सामान पसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद किया करो। इससे भाईचारा का पैगाम और किस मजहब दे रहा है। यहाँ तक फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया में किसी इंसान को किसी ज़ात और बिरादरी की हैसियत से ना देखो, बल्कि इंसानियत के चश्मे से देखो, इंसानियत के नज़र से देखो। कोई इंसान अगर पानी में डूब रहा है, पानी में डुबकी ले रहा है, आप उसको ये ना देखें कि हिंदू है, आप उसको ना देखें कि ईसाई है। मुसलमानों, अपना अखलाक पेश कीजिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुसलमान अगर उमर जैसा अदल व इंसाफ
اللہ کے نبی جیسے اخلاق و کردار نبھانا شروع کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے دعوت و تبلیغ کرنے کی۔ اخلاق پیش کیجئے۔ آپ ہی کو دیکھ کر غیروں نے چلنا سیکھا تھا، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اپنے آپ کی عزت داؤں پر لگا، ہم اور آپ ہیں کہ اپنی عزت کو بیکار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ہی وہ قوم ہے جس کی انگلی پکڑ کر چلنا غیروں نے سیکھا تھا، لیکن ہم اور آپ بھی آپس میں باتیں، تھوڑی چھوٹی باتیں لے کر، تھوڑی تھوڑی سی بات لے کر آپس میں لڑائی، آپس میں دنگا، آپس میں فساد کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک یہودی انسان ڈوب رہا ہے، ایک ہندو بھائی پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہاری حدیث، تمہارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ آج میں آپ کو تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ تمہارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، وہ نبی جس کو سراج منیرا، تمام انسانوں کے لیے روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اے مسلمانوں، آپ اس کو یہودیت کے چشمے سے نہ دیکھیے، آپ اس کو ہندو کے چشمے سے نہ دیکھیے، بلکہ آپ اس کو انسانیت کے چشمے سے دیکھیے کہ کوئی انسان ڈوب رہا ہے، کوئی یہودی ڈوب رہا، کوئی یہودی نہیں، کوئی ہندو نہیں، کوئی سکھ نہیں، کوئی دلت نہیں، بلکہ ایک انسان پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کرتویہ یہ ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو پانی سے بچا لیں، ڈوبنے سے بچا لیں۔ کوئی آگ میں جل رہا ہے، ہم اس آگ سے اس انسان کو بچا لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بڑا انسانیت کا درس دینے والا، اس سے بڑا انسانیت کا پاٹھ پڑھانے والا کون سا دھرم ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے میں آپ کو اصل مقصد کی طرف لوٹانا چاہتا ہوں۔ ابھی جو معاملہ چھڑا ہے، ابھی جو معاملہ چھڑا شاہی مسجد کو لے کر، اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ پہلے مندر تھا، اس کو توڑ کر مسجد بنائی گئی۔ وارانسی وکیل نے یہ ابھی کلیئر کیا کہ اس مسجد کو چھان بین کیے جائیں گے، شاہی مسجد کو چھان بین کی جائیں گے، گیان یاپی مسجد، اس کو تحقیق کیے جائیں گے کہ یہاں پہلے حقیقت میں مندر تھا یا پہلے مورتی تھی یا نہیں، اس کی چھان بین ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتر پردیش کے ناظم ذیلی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران نے ایک مضامین لکھا اور اس میں بہت بڑی اچھی بات کہی اور مسلمانوں سے دعا کی اپیل کی کہ مسلمان، اگر ہم سے وہ مسجد چلی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس وقت امن و امان اور شانتی کے ساتھ کام لینا ہے، دنگا فساد نہیں کرنا ہے۔ مسلمانوں سے اپیل کی کہ مسلمان نماز کی حالت میں، مسلمان تہجد کے وقت میں، مسلمان بھرے مجمع میں اور دل ہی دل میں یہ دعا پڑھتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ احتجاج نہ کریں، اس کے علاوہ پروٹیسٹ نہ کریں، ہمیشہ امن و امان کا پیغام دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب خدا کو حفاظت کرنی تھی خانہ کعبہ کی تو ابابیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کر لی تھی، اس لیے ہم اور آپ پہلے اپنے آپ کے اندر ایمان پیدا کریں۔ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اس کی چھان بین کی جائے گی، کیجئے، ہم خوش ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی اگر کسی بھی برادری کے جگہ کو قبضہ کر کے اس جگہ پہ مسجد بنا دیے جائیں تو اس مسجد میں ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ مدینے میں ایک شخص تھا جن کا نام راہب، ابو عامر راہب، عیسائی تھا۔ انہوں نے خط لکھا منافقین کو، کیا اے منافقین، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک سازش میں نے رچی ہے، مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش رچی ہے۔ ایک کام کرو، ایک خط لکھ رہا ہوں اور یہ خط روم کے بادشاہ قیصر کے نام پر لکھ رہا ہوں، اور جب روم کے بادشاہ قیصر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو تم سب کو اجتماعیت دکھانا ہے، تم سب کو اجتماعی طاقت دکھانا ہے۔ میرے پیارے، کیا ہو گیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے خط لکھا کہ مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمان کو ہلاک کرنے کے لیے، مسلمان کی بربادی کے لیے کام کیا جائے۔ مدینے پر جہاں پر سب سے پہلے ایک مسجد بنی تھی، اس جگہ پر قباء پر ایک اور مسجد بنائی جائے دھوکہ دینے کے لیے۔ اس واقعے سے ثابت یہ ہوگا کہ مندر توڑ کر مسجد بنانے میں ہماری عبادت ہوگی یا نہیں۔ کتنا اچھا واقعہ تھا، لیکن آپ نے ماحول ہی بگاڑ دیا۔
میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے خط لکھا منافقین کو کہ مسجد بنائی جائے اور اس مسجد کو اس نام سے بنایا جائے کہ وہاں پر عبادت ہوگی، اس نام سے بنایا جائے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، لیکن وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، صرف یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمان کی ہلاکتی کے لیے، مسلمان کو برباد کرنے کے لیے وہ مسجد بنائے جائیں گے۔ اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھا گیا، سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے، سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے، اور اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب مسجد بن کے تیار ہوئی اور اس مسجد کے نیچے میں لوگوں نے، منافقین نے تلواریں رکھی، اس مسجد کے نیچے میں منافقین نے ہتھیار رکھے، خفیہ طور پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، مسلمانوں کو پیٹنے کے لیے انہوں نے نیچے تلواریں رکھی، تیر وغیرہ رکھا کہ جب روم کا بادشاہ قیصر حملہ کرنے کے لیے آئے، مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، ہم اندر ہی اندر اس کی مدد کر سکے۔ کیونکہ منافقین کا دل آپ جانتے ہی ہے، جب مسلمان کی قوم میں چلا جائیں کہے گا ہم تو مسلمان ہیں، جب ہندو کی قوم میں چلے جائے، مشرکین کی قوم میں چلے جائے، عیسائیت کی قوم میں چلے جائے تو کہیں گے اپنے آپ کو ہم کہاں مسلمانوں کے ہیں، ہم تو تمہاری ہی مدد کر رہے ہیں۔ منافقین نے یہ سازش رچی تھی کہ مسجد کے نام پر ایک مکان بنایا جائے اور اس مکان کے نیچے تلواریں رکھی جائے، اس مکان کے نیچے تیر رکھا جائے، تاکہ جب روم کا بادشاہ قیصر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے، ہم اس مسجد کے نیچے سے تلواریں نکال کر، ہم اس مسجد کے نیچے سے تیر نکال کر ہم مسلمانوں پر حملہ کر سکیں، مسلمانوں کو مار سکے، مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ سکے۔ انہوں نے یہ سازش رچی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز برداشت نہیں آئی۔ پھر ایک بہانہ کیا کہ چلو اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ آئیے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کے نبی جب نماز پڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے تو مسلمانوں کو پتہ لگے گا کہ یہ جگہ مسجد ہے حقیقت میں۔ آپ کو فرمایا اللہ کے نبی آپ اس جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے فلاں اے فلاں اے فلاں، مجھے غزوہ تبوک کی تیاری کرنی ہے اور اس تیاری میں میں مشغول ہوں، میں یہ عذر پیش کرتا ہوں، میں تمہاری اس مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھا سکتا۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد آپ ایک جگہ آرام کر رہے ہیں، ایک جگہ آرام فرما رہے ہیں، ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ فرماتا او جبریل جاؤ میرے حبیب کو یہ پیغام سنا دو، یہ آیت نازل کر دو، اور یہ آیت نازل کر دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو منافقین جس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ اصل میں مسجد نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو زرار، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے فلاں صحابی جاؤ اس مسجد کا انہدام کر دو، جاؤ اس مسجد کو گرا دو، جاؤ اس مسجد میں آگ لگا دو۔ صحابہ نے آپ کا حکم مانا اور آپ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے گئے اور اس مسجد کو گرا دیا، اس مسجد کے اندر آگ لگا دیے، اس لیے کہ اس مسجد کو عبادت کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، اس مسجد کو اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اس سے مسلمان کو نقصان پہنچایا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ چلا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہماری مسجد نہ بنے، جو پتہ چلا جو غیر کی جگہ پہ ہماری مسجد بنے وہاں پر ہماری عبادت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ یہ چاہتے تو منافقین کو سمجھا سکتے تھے اور یہ کہہ سکتے تھے منافقین تم یہ سازش جو رچی ہے یہ سب چھوڑ دو، اس جگہ سے خفیہ طور پر جو تم نے سازش رچی تلواریں نکال لو، تیر نکال لو اور اس جگہ میں عبادت خانہ بنا لو، نماز ادا کرتے رہو۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا اس مسجد کو گرا دو، اس مسجد میں آگ لگا دو اور آگ لگا کر اس مسجد کو ختم کر دو۔ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی بڑے ظالم تھے، نعوذ باللہ، جب مسجد بن گئی تھی تو پھر گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مسئلہ یاد کر لیجئے کہ مسجد کو توڑنا کیسا ہے۔ مسجد کے نام پر اگر کوئی مسجد بن جائے، مسجد کے نام پر کوئی اگر اس زمین کو دے دے
تو آپ زندگی میں اس مسجد کو کبھی توڑ نہیں سکتے ہیں. آپ مرمت کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو توڑ کر اس کا نام و نشانہ نہیں مٹا سکتے ہیں. لیکن یہاں جو مسجد زرار ہے اس کی اصل بنیاد عبادت کے لیے نہیں تھی. اس کی اصل بنیاد تو اس لیے تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف دیے جائیں, مسلمانوں کو پریشان کیے جائیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مسلمان بزدل نہیں ہے, مسلمانوں کے اندر سوچ ہے. مسلمانوں کا قرآن یہی کہتا ہے, حدیث یہی کہتی ہے. تاریخ میں ایسے ایسے واقعات بھرا پڑا ہے کہ مندر توڑ کر اگر مسجد بنائے جائیں وہاں پر ہماری لاکھوں اگر نماز ادا کر لیں ہم اور آپ, اس میں قبول ہونے والے نہیں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, پھر یہ بھی کہا کہ تاج محل جو یہ ہے تیجو محل کے نام سے تھا, مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے. یہاں جو مقبرہ بنا ہے ممتاز کے نام سے, یہ مقبرہ نہیں یہ مندر ہے. اس کا نام بدل دیا جائے گا. اب بڑے شوق سے بدلیے, ہم اس میں خوش ہیں. لیکن جو داغ آپ دے رہے ہیں مسلمانوں کے نام پر, دھبا دے رہے ہیں کہ یہاں پر بھی مندر تھا, اس کو توڑ کر بنایا گیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ تاج محل ہمارے دیش کے لیے کتنا مفید ہے, ہمارے دیش کے لیے کتنا فائدہ مند ہے, لیکن ہم اور آپ اس میں وواد اگر کھڑا کریں گے اور اس تاج محل کو گرا دیں گے, او ہندوستان والوں, اے ہندو واسیوں, اے ہندوستان میں رہنے والوں, چاہے عیسائیت ہو چاہے مسلمان ہو, آپ جانتے ہی ہمارے دیش کی کرنسی کتنے پیچھے چلی گئی ہے. اور یہ تاج محل ایک ایسا گھر بنایا گیا ہے, اس میں ادر کنٹریز سے لوگ بھی آیا کرتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے, اس محل کو دیکھنے کے لیے, اور اس میں ہمارے دیش کو خزانہ مل رہا ہے, اس میں ہمارے دیش کو بینیفٹ ہو رہا ہے, اس میں ہمارے دیش کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اگر اس تاج محل کو بھی گرا دیا جائے, اس تاج محل کو چھان بین کر کے اگر جہاں پر 20 کمرے آج بھی بند ہیں اس کو اگر توڑ کر اس کا نام و نشانہ مٹایا جائے تو سمجھ سکتے کہ ہندوستان کتنے بربادی کے جہانے میں ہے. اچھا کہا تھا وکیل صاحب نے, اچھا کہا تھا وکیل صاحب نے, یہ کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ, تم اس جو 20 کمرے کو توڑنے کی بات کر رہے ہو, اس کو چھان بین کرنے کی بات کر رہے ہو, اور یہ کہہ رہا ہوں کہ تاج محل کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے, مقبرہ کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے, اس کو توڑا جائے. اچھا ایک بات بتاؤ, جہاں پر سپریم کورٹ بنا ہوا ہے, جہاں پر ہائی کورٹ بنا ہوا ہے, کیا تم یہ کہو گے مسلمان جا کر یہ کہے گا اے سپریم کورٹ کے باشندہ, اے سپریم کورٹ کے مالک, اے سپریم کورٹ کے ونر, یہاں پر ہماری ایک مسجد تھی, چلو سپریم کورٹ کو توڑا جائے, ہائی کورٹ کو توڑا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ ہماری مسجد واقعتاً اس کے نیچے ہے یا نہیں. بہت اچھا جواب دیا تھا میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے مسلمانوں, آپ کو گھبرانا نہیں ہے, آپ کو ورگلانا نہیں ہے, آپ کو دیش میں احتجاج نہیں کرنا ہے, اور آپ کو ہمیں امن و امان کا درس دینا ہے, انسانیت کا پیغام لوگوں کو دینا ہے, خون خرابہ نہیں کرنا ہے. یہ دیش ہمارا بھی ہے اور اس دیش میں بسنے والے ہم بھی ہیں, اس دیش کو آزاد کرنے والے ہم بھی ہیں, ہم قرآن کو ماننے والے ہیں. ہمارے پاس اسلامی بھائی چارہ کا درس ہے, ہمارے پاس اسلامی بھائی چارہ کی تعلیم موجود ہے. ہم تو ہمیشہ ایک دوسرے کو ایکتا, ہم تو ہمیشہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی مانتے ہیں. اور یہاں تک قرآن میں فرماتا ہے آئے دنیا کے مانو ذاتی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. لہذا اس سے بڑا درس اور کس مذہب میں ہو سکتا ہے. یہ ہمارے معاملے میں ہمارے سامنے آج کے موجودہ دور میں ایسے ہو رہے ہیں. آپ کو اس میں گھبرانا نہیں ہے, بلکہ یہ ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے. کوئی مسلمان بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے اور یہ کہتے کہ چلو ہندوستان ہے, کچھ بھی ہو جائے, ہندوستان برباد ہو جائے. نہیں, یہ دیش ہمارا بھی ہے, اور ہمارے نبی نے سکھلایا محبت کرنا دیش سے. جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے, آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے جا رہے تھے اور اپنے آنکھوں میں آنسو بھرے آپ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے خانہ کعبہ, تجھے یہاں تیرے باشندوں نے مجھے رہنے نہیں دیا, لیکن تجھ سے پیار ابھی بھی باقی ہے, تجھ سے محبت ابھی بھی باقی ہے. میرے نبی نے وطن سے محبت کرنا سکھلایا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ دیش ہمارا بھی ہے, لیکن آپ کو اکڑنا نہیں ہے, آپ کو ہاتھ دھرے ہاتھ بیٹھے رہنا نہیں چاہیے. آپ کو دیش کے لیے کچھ کرنا چاہیے, جس طرح ہمارے پروجوں نے کیا تھا, ہمارے پرخوں نے کیا تھا اس دیش کی ترقی کے لیے. میرے بھائیوں, جس کا نام لے کر آج مسلمان کو سریعام مارا جاتا ہے, جے شری رام کے نعرے لگا کر, ہندو بھائیوں حقیقت بتا رہا ہوں, آج محبت بھرے پیغام دے رہا ہوں. ایسا رام جنہوں نے کسی کو ایک گال پہ تھپڑ مارنا برداشت نہیں کیا, اور یہ کہا جو کسی انسان کو بغیر قصور کے تھپڑ مارتا ہے اس کے اندر سے انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے, انسانیت ختم ہو جاتی ہے.
وہ رام، جب اس کو کہا گیا کہ بھارت کو، اس کا نام، اس کا ایک بھائی کا نام تھا بھرت، سنگھاسن پر بٹھایا جائے گا، اس کی ماں کا یہ آدیش تھا کہ اس کو سنگھاسن پر بٹھایا جائے گا، اور کب بیٹھائے گا؟ جب تک رام کو بنواس نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں اس طرح ہماری یہاں آج چناؤ چلتا ہے 5 سال کا، اس زمانے میں تھا 14 سال کا۔ یاد کر لیجیے اس چیز کو، بہت بڑی مثال ہے۔ رام جی نے بنواس جانا پسند کر لیا اور کہا کہ بھارت کو ہی اس جگہ کا، ایودھیا کا راجہ بنایا جائے، بھارت کو ہی ایودھیا کا پردھان منتری بنایا جائے۔ رام جس کا نام لے کر لوگوں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، انہوں نے کرسی چھوڑ دیا، گدی چھوڑ دیا، سنگھاسن چھوڑ دیا اور بنواس جانا گوارا کر لیا، لیکن اسی رام کے نام پر مارا جاتا ہے۔ ہندو بھائیوں، کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم سے زیادہ ہم رام کو ماننے والے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم بھگوان کا درجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن تم سے زیادہ ہم رام سے عزت کرتے ہیں، تم سے زیادہ ہم رام کو پیار کرتے ہیں۔ جو رام کبھی یہ نہ چاہو کہ کسی انسان کو مارا جائے، آج یہ کہتے ہو کہ بھارت کو رام راج بنا دیا جائے۔ ہم خوش ہیں کہ بھارت کو رام راج بنا دیا جائے۔ جب بھارت کو رام راج بنا دیا جائے گا، پھر کوئی کسی انسان کو نہیں مارے گا، کوئی انسان کسی بے قصور انسانوں کے اوپر وار نہیں کرے گا، کوئی جے شری رام کا نعرہ دے کر کسی انسان کو قتل عام نہیں کرائے گا۔ میرے پیارے ساتھ، ہم خوش ہے کہ آپ رام راج بنائیے جو رام راج کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہا تلسی داس جی نے رامائن کے اندر کہ جاکی رہی بھاونا جیسی پربھو مورت دیکھی تین تیسی۔ جو آپ جس درشٹی سے آپ جس انسان کو دیکھیے گا، آپ کو ویسا ہی نظر آئے گا۔ مسلمان اگر کسی انسان کو سوچے یہ آتنکی ہے، مسلمان کسی انسان کے اوپر پوری نظر ڈالے اور کہیے دیش کا غدار ہے، آپ کو حقیقت میں لگے گا کہ یہ دیش کا غدار ہے۔ اسلام کو دیکھ کر غیروں کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آتنکی کا تعلیم دیتا ہے، آتنکی کا درس دیتا ہے، آتنکی کو بڑھاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسا سوچو گے ویسا پاؤ گے، جیسا سوچو گے ویسا رزلٹ آئے گا، ویسا نتیجہ آئے گا۔ اپنی سوچ بدلنی چاہیے۔ تلسی داس جی نے تو ہی کہا تھا کہ اگر تم اپنی سوچ نہیں بدلو گے، تم اگر کسی انسان کو اگر ظالم کی نظر سے دیکھو گے، کسی انسان کو غدار کی نظر سے دیکھو گے، کسی انسان کو دیش دروہی کی نظر سے دیکھو گے، تمہیں حقیقت میں وہ انسان ویسا ہی لگے گا۔ واللہ عالم ویسا ہے یا نہ ہو، لیکن آپ کو لگے گا کہ یہ اسلام آتنکی کا تعلیم دیتا ہے، آتنکی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام آتنکی کا درس دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام جو ہمیشہ یہ کہتے آ رہا ہے، اے لوگو تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، لہٰذا کسی انسان کے اوپر یہ ذمہ داری، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بھائی کافر ہے تو تم اس کا مال لوٹ لو، تمہارا بھائی مشرک ہے، تمہارا بھائی یہودی ہے، تم اس کا سامان چرا لو۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ اسلام جب بھائی چارہ کا معاملہ آتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کرتا ہے۔ اسلام قرآن جب بھائی چارہ کی بات آ جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا یا ایھا المسلم، بلکہ جب بھائی چارہ کی بات آ جائے، جب انسانیت کی بات آ جائے، قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے مانو جاتی، اے انسانوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بڑھ کر کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھارت کا سمویدھان لکھا، جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھارت کا چلنے کا طریقہ، بھارت میں سیکولرزم کا طریقہ، جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھارت میں چناؤ آیوگ کیسے کرایا جائے، جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے پولیس کی گائیڈ لائن بنائے، جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھارت میں رہنے کا، بھارت میں کس کو کس کا درجہ، جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کسی کو پردھان منتری کا اور کسی کو مکھ منتری کا درجہ، وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو بالکل بزدلی کے شکار نہیں تھے، ڈرپوک نہیں تھے، قائر نہیں تھے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اے لوگوں، اسلام کی تعلیمات پر نظر ڈالیے، کسی مسلمان کو نہ دیکھیے۔ اسلام میں جو تعلیمات ملتی ہے، اسلام میں جو پیغام ملتا ہے، عمر نے جو سکھا کر گیا ہے، عمر نے جو عدل و انصاف قائم کیا ہے، اللہ کے نبی نے جو اخلاق بیان کیا ہے، قرآن نے جو کہا ہے، قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے، اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑے ہیں، اور کوئی انسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیوں چھوٹا بنایا ہے،
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित नीची जाति के थे, उन्होंने अपने आप को कमतर समझा और कमतर महसूस कर रहा था, इसलिए बहुत सारे मजहब का स्टडी किया, बहुत सारे मजहब को पढ़ा, बहुत सारे मजहब का मुताला किया। मेरे प्यारे साथियों, आखिर में कुरान की वो आयत पढ़ी, आखिर में कुरान की वो आयत पढ़ी, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, आए दुनिया के मानव जाति, आए दुनिया के इंसानों, तुम सबको आपस में ये नहीं सोचना है कि हम बड़े हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई मियाँ है, कोई सैयद है, कोई हाशमी है, कोई कुछ है, ऐसा सोचना नहीं है। तुम सब की माँ एक ही है, तुम सब का बाप एक ही है, लिहाजा तुम सब आपस में भाई भाई हो। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इस चीज़ की तालीम को पढ़ा, जब इस चीज़ का दर्स पढ़ा, इस चीज़ का पैगाम उनको मिला, वो भी चीख कर कहने लगा, अब मुझे इस्लाम लाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम लाया नहीं, लेकिन ज़रूर उसके दिल में इस्लाम असर कर गया था। मेरे प्यारे साथियों, जो इस्लाम की तालीम ये कहती है कि तुम्हारे नज़दीक में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, कोई काला और गोरा नहीं, इस्लाम में एक काले की उतनी ही इज्जत है जितनी गोरे की इज्जत है, एक बड़ा की इतनी ही इज्जत है जितनी कि छोटे की इज्जत है। एक लाइन पे अगर खड़े हो जाए, एक लाइन पे अगर खड़े हो जाए, एक काला भी खड़ा है, एक गरीब भी खड़ा है, एक अमीर भी खड़ा है, किसी के अंदर ये ताकत नहीं है, किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं है। इस्लाम ने उसको ऐसा सबक नहीं दिया है, इस्लाम में ऐसा उसको पावर नहीं दिया है कि हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, हम गोरे हैं, तुम काले हो, तुम इस लाइन से निकल जाओ। मेरे प्यारे साथियों, इससे ज़्यादा भाईचारा का दर्स और कौन सा मजहब दे रहा है? इससे ज़्यादा भाईचारा की तालीम और कौन सा मजहब दे रहा है? इस्लाम ने हमेशा लोगों को चलना एक सफ़े और एक लाइन, एक कतार पे खड़ा करना सिखाया है। कोई इंसान किसी को छोटा, कोई इंसान किसी को बड़ा, कोई इंसान किसी के नज़र में छोटा और बड़ा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हम सब आपस में मुसलमान हैं, हम सब आपस में इंसान हैं। वो अलग बात है कि हम इस चीज़ पर अमल कर रहे हैं, वो अलग चीज़ पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हम सब एक ही है। आए भारत के मुसलमानों, आए भारत के हिंदूवासियों, आए भारत के ईसाइयों, अगर भारत में मुसलमान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मुसलमान अगर इक़्तिदार पे आ जाए और दूसरे मज़हब को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, वो मुसलमान कौम भी गुमराह है। और हिंदू अगर ये चाहता है, ईसाई अगर ये चाहता है कि मुसलमान को बर्बाद करेंगे, मुसलमान के पीछे लगेंगे, तो एक बात याद रखिएगा, हिंदुस्तान बचा नहीं रहेगा। नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही तो कहा था कि अगर भारत नहीं बचेगा, अगर भारत का विभाजन हो जाएगा तो इस देश में कौन रहेगा? जब भारत ही नहीं बचेगा तो कौन बचेगा? भारत ही नहीं बचेगा तो कौन बचेगा? आती जाती सरकारों से क्या लेना? आज हम हैं, फिर कल दूसरा कोई आएगा, फिर परसों कोई आएंगे। इसी तरह आती जाती सरकारों से क्या लेना? इसी तरह सरकारें आती रहेंगी, लेकिन भारत को बचाने की ज़रूरत है। भारत को तरक्की कैसे पहुँचे, भारत तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे बने, ताकि भारत के ऊपर कोई चीन हमला न कर सके, भारत के ऊपर कोई अटैक न कर सके, हिंदुस्तान पर कोई अटैक न कर सके, हिंदुस्तान को कोई नीची निगाह से ना देख सके। मेरे प्यारे साथियों, हमेशा एक दूसरे को यही सोचना चाहिए कि हमारा देश मुल्क कैसे आगे बढ़े। हमारी यहाँ मजदूरों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है, मजदूरों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है, यहाँ पर मजदूरों की तादाद कैसे कम हो? यहाँ पर गरीब से गरीब लोग होते जा रहे हैं, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, इन खाना का बंदोबस्त कैसे हो? बेरोजगारों की तादाद बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, इसके बारे में हम और आपको सोचना चाहिए, लेकिन हम और आप हमेशा जाति के मामले में लगे हैं। कहीं पर मंदिर तोड़ा जा रहा है, कहीं पर मस्जिदें जलाई जा रही है, कहीं पर इबादत खाना जलाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, एक बात याद रखिएगा, ऐसा करने वाले और ऐसी सोच रखने वाले देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते हो। आप देख लीजिए कितने ऐसे मुल्क आए जिसमें अगर हिंसा पैदा किया गया, जाति मामला आया, वो देश तरक्की कर पाया? नहीं कर पाया। खुद हमारे इस देश की हालत को देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदू इस देश को बर्बाद कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान इस देश को बर्बाद कर रहा है, बल्कि कुर्सी
کرسی پر بیٹھنے والے نیتا نگری جو کچھ لوگ پیسوں کے چکر میں آ جاتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو ٹوپی پہن لیتے ہیں، مندر میں جاتے ہیں تو ٹیکا لگا لیتے ہیں، صرف پیسوں کی خاطر کرسی پر آتے ہیں، دیش کے غریب جنتاؤں کی فکر نہیں ہے، دیش کے غریب، دیش کے بے روزگاروں کی فکر نہیں ہے، وہ اس دیش کو بربادی کرنے کے لیے کہاں پہنچا دیا اس دیش کو۔ آپ کو ایک بہت بڑا پیارا واقعہ بتا رہا ہوں، بہت بڑی دلچسپ، بہت بڑی پیاری مثال ہے۔ مسلمانوں سنیے، ہم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک انسان خراب ہو سکتا ہے، ہندوستان میں ایک نیتا خراب ہو سکتا ہے، تو اتنے نیتا کا معاملہ کیسے آ گیا، اتنے نیتا کیسے خراب ہو گئے؟ آئیے میں ایک بہت بڑا پیارا واقعہ بتا رہا ہوں، بہت بڑی مثال ہے، سنیے۔ ایک آدمی گھوڑا لے کے آیا، گھوڑا لے کے سڑک پہ چل رہا ہے، اتنے میں ایک آدمی اور آیا اور کہا، اے فلاں، جانتے ہو آج کیا ہوا؟ نہیں۔ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، یہیں سے مکہ مدینہ نظر آئے گا، یا پھر گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، یہیں سے گنگا نظر آئے گا۔ میں دونوں بتا رہا ہوں، گھوڑے پر بیٹھ جاؤ مکہ مدینہ نظر آئے گا، یا پھر گھوڑے پر بیٹھ جاؤ گنگا نظر آئے گا، دونوں دھرم کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں لیکن ایک بات ہے،